بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک اپنے ساتھ 5 نعمتیں لاتا ہے: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن مجید، اعتکاف اور شب قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جو شب قدر نہ پایا۔ معلوم ہوا کہ شب قدر کو پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ پہلے کے انبیاء کی امتی جو تھے ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، 100، 200، 300، 400، 500 سال کی عمر ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی عمر عموماً 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ ہم نے آپ کو ایک رات ایسی دی ہے جو خیر من 1000 شہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دہے میں جتنی عبادت فرماتے، جتنی محنت کرتے، کسی اور زمانے میں نہ کرتے۔ آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، خود بھی رات کو جاگ کر خوب عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید نازل کی، اس کی آیتیں صاف صاف بیان کرنے والی ہیں اور تمام لوگوں کے لیے ہیں، جس کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تیسرے مقام پر فرمایا گیا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان آیات کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی۔ اب یہ کون سی تاریخ تھی؟ اس میں 40 مختلف روایتیں ملتی ہیں، لیکن اب ہم یہاں اتنا ہی سمجھیں گے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور اس کی غرض و غایت یہاں یہ بیان کی گئی۔ اس رات میں ہم کو بہت سارے ہمارے حکم سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو متنبہ کریں، لوگوں کو جگا دیں کہ جنت کی طرف آئیں اور دوزخ سے بچیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے، انزلناہ اسے یعنی قرآن مجید کو، لیلۃ القدر قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا: وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ انداز تقاطب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے، جیسے فرمایا گیا: الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ تم کیا جانو، یہ اس قسم کا سوال ہوتا ہے، بعض وقت اس کا جواب فوراً دے دیا جاتا ہے، بعض وقت
بہت آگے جانے کے بعد اس کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فوراً جواب دے دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی فلاح چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی پسند اور ناپسند، کامیابی اور ناکامی کے راستے دکھائے۔ اس کا مقصد عدل کا قیام ہے، تاکہ لوگ اللہ کے معاملے میں اور بندوں کے معاملے میں عدل کر سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں یہ قرآن مجید نازل کی گئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں استراحت فرما رہے تھے۔ مکے کی ایک پہاڑ جبل النور میں ایک غار کا نام غار حرا ہے۔ اس غار سے اگر آپ دیکھیں تو کعبۃ اللہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کا یوں انتخاب فرمایا کہ ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بہت محبت تھی، اور عرب کے ماحول پر کڑا کرتے تھے۔ ساری برائیاں وہاں تھیں، وہاں شراب پی جاتی تھی، وہاں شرک کیا جاتا تھا، وہاں جوا کھیلا جاتا تھا، وہاں پر ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور ایسی بہت ساری برائیاں تھیں۔ سود عام طور پر کھایا جاتا تھا، شراب عام طور پر پی جاتی تھی، شراب کے 100 سے زیادہ نام آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان برائیوں پر کڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں ایک پہلو قابل غور ہے، کیا ہم اپنے ماحول میں ہونے والے گناہوں کو، بدعمالیوں کو دیکھ کر دل میں ذری بھی خلش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو پھر ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ انسانوں کی فلاح کے لیے قرآن مجید نازل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسی رات ہوگی؟ اس کا جواب دیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 80 سال 4 مہینے، بلکہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ ایک بڑے عدد کو کہنے کے لیے 1000 کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی شاید اسی لیے الف کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ خیر کا کام ہوا ہے جو ہزاروں مہینوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کر انسانوں پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے؟ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اس میں جو کام انجام پایا ہے وہ 1000 مہینوں میں جو نہیں ہوا ویسا کام ہے۔ اس سے مراد یہ کہ پوری قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دی گئی، یا یہ کہ اس رات سے قرآن مجید کا نزول کا آغاز ہوا، دونوں باتیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا آغاز لیلۃ القدر سے ہوا، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اس میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو عرش پر ہوتے ہیں اللہ کے اذن سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے، جہاں آفتاب ڈھلا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ہر عبادت کرنے والے بندے اور بندی سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا بعض کو احساس ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فرشتے آپ کے قریب آئیں تو آپ کو احساس ہو، کیونکہ فرشتے نور کے ہیں، فرشتوں کا احساس ہونا ضروری نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ فرشتوں کے نزول کا احساس بھی کرا دیتے ہیں۔ ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرنا طاق راتوں میں، بلکہ پوری 10 راتوں میں، اگر واقعی ہم شب قدر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری 10 راتوں میں خوب جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم پڑھیں۔ حدیث میں آئی ہے یہ بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟
ذرا توجہ فرمائیے. بی بی عائشہ پوچھ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دنیا مانگو، آخرت مانگو، یہ اولاد مانگو، رزق مانگو، علم مانگو، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، پس میرے گناہوں کو معاف فرما دیے. آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، میرے گناہوں کو معاف کر دیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے وہی بڑا کامیاب ہے. تو یہاں اس رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. جہاں جہاں کوئی بندہ عبادت کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، اس کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر اس طریقے سے یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے. اور پھر اللہ کے اذن سے بہت سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. کل امر حکیم فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم سے آج کی رات بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی رات عمر کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات بارش کی مقدار کا فیصلہ ہوتا ہے، حد تو یہ کہ حاجیوں کی فہرست اسی رات مرتب کی جاتی ہے. وہ نیک بخت ہے جو اس رات میں جاگ کر اللہ سے اپنی معافی مانگیں، اپنی عمر کی درازی کے لیے دعا مانگیں، رزق کے لیے دعا مانگیں. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی ہیں. یہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی تقدیر کو بنانے اور بگاڑنے، زندگی کو بڑھانے اور کم کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں. اور جو فیصلہ وہاں ہو گیا تھا آسمان پر، اب اس کو جو ہے آسمان دنیا پر جو فیصلہ عرش پر ہو گیا تھا، لوح قلم میں لکھ دیا گیا تھا، وہ آسمان دنیا پر نافذ کرنے کے لیے متعلقہ بڑے بڑے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اور یہ 4 بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کا منصوبہ ہے، آپ کو نافذ کرنا ہے. ذرا غور فرمائیے، پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو رمضان کی تاخرتوں میں ہمارے ساتھ تھے؟ آج نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس لیے جو یہ رمضان ملا ہے تو اس سے بھرپور استفادہ کرنا اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا. بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے. تو میں عرض کر رہا تھا ساری چیزوں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. اب کچھ لوگ اس رات میں بھی ہوٹلنگ کرنے میں، گھومنے پھرنے میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، ٹی وی دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں نکال دیتے ہیں، تو وہ بدبخت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مغرب سے لے کر فجر تک. تو شب قدر کی یہ اہمیت ہے. شب قدر میں ہم کو جاگنا اور خوب عبادت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.